الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عزیزان گرامی، آج سے انشاءاللہ العظیم حدیث کی ایک کتاب جسے نخبۃ الصحیحین کہتے ہیں، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آغاز میں حدیث کی اس کتاب کا نام جو رکھا گیا ہے، اس نام کا معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ نخبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انتخاب کرنا، چناؤ کرنا یا کسی چیز کو اکٹھا کرنا، اور صحیحین کہتے ہیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جب جمع کیا جائے تو وہاں پر صحیحین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مجموعی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایسا مجموعہ یا ایسی کتاب جس کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہو۔ تو آج ہم اس کتاب کی پہلی حدیث سے آغاز کرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، پس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کا آغاز کیا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ سمجھ لے، جان لے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس شخص نے نیت دنیا کی خاطر کی کہ اس کی آسائشیں حاصل کر لے، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی عورت کی خاطر ہجرت کا آغاز کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو بس اس آدمی کی، اس شخص کی ہجرت اس دنیا اور اس عورت کے لیے ہی شمار ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جب اپنی کتاب صحیح البخاری کو لکھنے کا آغاز کیا، ارادہ کیا، تو اپنی کتاب کے آغاز میں سب سے پہلی حدیث جو لے کر آئے ہیں وہ یہی ہے، اور اسی حدیث کے بارے میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما عالجت شیئا اشد الی من نیتی، کہ نیکی کے میدان میں نے سب سے زیادہ مشکل ترین عمل اپنی زندگی کے اندر اٹھایا ہے، تو وہ نیکی اور نیت کی اصلاح اور اس کی درستگی پر جتنی محنت میں نے اپنی زندگی کے اندر کی ہے، اس سے زیادہ مشکل مجھے کوئی کام نہیں لگا۔ اور جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کتنے ہی ایسے کام جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت کی درستی کی بنا پر ان اعمال کے اجر کو اور اس کی عظمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو بظاہر بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت کی عدم درستگی کی بنا پر ان اعمال کی عظمت کو اور ان کے اجر کو بھی کم کر دیا جاتا ہے۔
اس حدیث مبارکہ سے اہل ایمان کے لیے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری دم تک کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، جب تک اس عمل کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا آپ کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اے ابن آدم اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، وہ صرف تمہاری شکلوں کو یا تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کتنی پائی جاتی ہے۔ میں اور آپ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد سارا دن گزار دیتے ہیں، ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے میں ہم اپنے آپ کو عبادت کے میدان میں مشغول کریں۔ انسان چاہے یا خواہش رکھے تو اپنے کھانے کے لقمے کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اگر نیت درست ہو۔ انسان چاہے تو ساری رات سونا، بستر پر آرام کرنا، نیند لینا، نیت اگر درست ہو تو اپنی نیند کو بھی عبادت بنا سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے ابن آدم کو اور ابن آدم میں سے جو سب سے خاص شخصیات انبیاء کی ہیں انہیں بھی اس بات کا حکم دیا کہ اے انبیاء یا ابن آدم آپ کے لیے اس بات کی کثرت سے تاکید کی جا رہی ہے کہ نیکی کے میدان میں جو بھی عمل کرنا ہے نیت کی اصلاح اور نیت کی پاکیزگی، نیت کی درستگی کثرت کے ساتھ پائی جانی چاہیے۔ مسجد میں آپ آئیں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کی اگر نیت ہے ہی نہیں اور ارادے مضبوط ہے ہی نہیں، صرف یہی ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ ذہن میں ہے ہی نہیں، تو انسان حقیقی جو اجر ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان محنت کرے، اخلاص کے ساتھ اذان سنتے ہی اس بات کا ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ نے بلایا ہے، کون اللہ؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، سانس دیے، ان ساری باریکیوں میں جب انسان جائے گا اور نیت کی اصلاح اس میدان میں جا کر کرے گا، درستگی کرے گا، تو یقیناً انسان کو اس عمل کے اندر مزہ بھی آئے گا، لذت بھی آئے گی، چاشنی بھی آئے گی، اور انسان حقیقی معنوں میں اجر کا مستحق بن جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا افتتاح کسی زانی سے یا کسی چور سے یا کسی ڈکیٹ سے نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کا افتتاح بھی ایک شہید سے، ایک سخی سے، ایک قاری قرآن سے ہوگا۔ ان کا بھی معاملہ یہی ہوگا کہ دنیا کے اندر اعمال تو بڑے کرتے تھے، نیکیاں بڑی تھیں، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بڑی بہادری، شجاعت، سب کچھ کیا، لیکن ارادے نیک نہیں تھے، نیت کی پاکیزگی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو دے دیا گیا ہے، آج آخرت کے میدان میں ان تمام اعمال کا جو اجر ہے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور تمہارے لیے آج کے دن جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی نیت کی اصلاح ہر میدان کے اندر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔